الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یقیناً اللہ تمہیں انصاف کرنے اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم یاد رکھو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ وہی آیت کریمہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جو اس سے پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ تلاوت کی جا چکی اور ترجمہ بھی لفظی عرض کیا گیا، اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ گفتگو ہوئی. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی اس آیت کے انتخاب کا سبب یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اور شاگرد اور دین کے مزاج شناس انسانوں میں سے ایک عظیم انسان سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اور کچھ بھی نہ نازل ہوتا، صرف یہی ایک آیت نازل ہوتی تو سارا دین اس کے اندر موجود ہے. وہ جو ایک محاورہ آپ سنتے بولتے ہیں، کوزے میں سمندر کو بند کر رکھ دیا گیا، یہ صحیح طریقے سے اس آیت کریمہ پر صادق آتا ہے. پچھلے ایک لمبے عرصے تک دین کا ایک اہم اور اساسی اور بنیادی مسئلہ اللہ کی توحید کا مسئلہ آپ حضرات سنتے رہے. اس مسئلے کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے. جیسا کہ اس موقع پر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کر چکا کہ حضور نے ان سے پوچھا
تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ اس سلسلے میں جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ وہ اللہ کا حق تھا، یہ مخلوق کا حق ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو انسان مخلوق کے حقوق کا پاس اور لحاظ نہیں رکھتا وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور غور کیا جائے تو جہاں ہمارے معاشرے کے اندر حقوق اللہ کی پائمالی بہت زیادہ ہے، کچھ اسی طرح بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ حقوق العباد کو ضائع کیا جاتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ عام زندگی میں ایک انسان بڑا پارسا اور پرہیزگار ہوتا ہے، دیکھنے والوں کی نظروں میں بڑا متقی اور پارسا ہے، اور وہ اپنے بعض اعمال کے لحاظ سے مطمئن بھی ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ بالفاظ دیگر وہ سمجھتا ہے کہ میں دین کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، اور بہت سارے احکام شرع پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوتا کہ حقوق العباد مکمل طور پر ضائع کر رہا ہے، اس میں بے اعتدالی ہو رہی ہے۔ حدیث کی ایک مشہور کتاب بخاری کے بعد درجے میں صحیح مسلم، اس کا ایک عنوان ہے تحریم الظلم، ظلم کرنا حرام ہے۔ اس کے ذیل میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما المفلس، لوگوں تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں نادار۔ نادار کون ہے؟ تو عرض کیا گیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم تو مفلس اس آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ بھی نہیں اور ساز و سامان بھی نہیں، مال و متاع نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان المفلس من امتی، یاد رکھو میری امت کا مفلس نادار انسان وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کل محشر کے میدان میں وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، نمازیں بھی اس نے پڑھی ہوں گی، روزے بھی اس نے رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی ادا کی ہوں گی، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لیکن دوسری طرف ایسا ہوگا کہ اس نے کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی خون ریزی کی ہوگی، کسی کی پٹائی کی ہوگی، اور دنیا میں اس حساب کو بے باک نہیں کیا ہوگا۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، پھر اس کے پاس جو نیکیاں ہوں گی نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، دیگر نیک اعمال کی شکل میں، پھر وہ جو حقدار ہیں دنیا میں جن کے حقوق اس نے ضائع کیے ہوں گے، پھر اس کی نیکیاں ان کو بانٹی جائیں گی۔
کچھ ایک لے جائے گا، کچھ دوسرا لے جائے گا، کچھ تیسرا لے جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ تاہاں کے نیکیاں تقسیم کرتے کرتے حقداروں میں، مظلوم انسانوں میں، اس کی ساری نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی، قبل ان یقضى ما علیہ، قبل اس کے کہ اس پر جو دوسروں کے حقوق لادے ہوئے ہیں اور اس کی نیکیاں پوری نہیں ہوں گی ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، پھر ان مظلوموں کی برائیاں لے کر، ان کے گناہوں کو لے کر اس پر لادا جائے گا اور اس کو ان برائیوں سمیت جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میں نے حدیث پاک کے الفاظ بھی ہو بہو آپ کو سنائے اور میں نے حدیث کا حوالہ بھی دے دیا، اور 6579 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اور حدیث کی معتبر کتاب ہے مسلم شریف، بخاری اور مسلم دونوں کو ملا کر صحیحین کہا جاتا ہے۔ کیا ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ ہمارے نمازی بھی اور زکاتی بھی اور روزہ رکھنے والے اور دیگر اعمال کرنے والے انسانی حقوق کو پائمال نہیں کرتے۔ کس بے باکی کے ساتھ ہم کسی کو گالی دے دیتے ہیں، بلکہ ہاں یہاں پنجاب میں آ کر مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوا کہ یہاں شوقیہ گالی دی جاتی ہیں، بڑی عوریاں اور ننگی قسم کی بےہودہ قسم کی گفتگو ہوتی ہے، اور جب وہ حیران ہوتے ہیں یا اللہ اس انداز سے کہ یہ میرا یار دوست ہے۔ ماں اور بہن کی گالی اتنی غلیظ گالی دی جاتی ہے کہ کوئی مہذب انسان نہ تو اس کو زبان سے ادا کر سکتا اور نہ اس کو سن سکتا، سننے کی تاب نہیں رکھتا۔ لیکن یہاں ایک مزاج بن چکا ہے کہ یہ میرا یار دوست ہے، جگری یار ہے، اس جگری یار کو پھر ننگی گالی ماں کی دی جاتی ہے اور بہن کی، اور وہ بھی ایسے ہضم کرتا ہے جیسے ماں کے دودھ کو ہضم کر لیا، اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اچھے متقی عام معمول کی زندگی میں متقی اور پالساز لوگ وہ گالی زبان سے نکالتے، اور کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ تو ایک معمول کی چیز ہے۔ زبان کو دوسرے کی برائی سے آلودہ کرنا یہ ہمارے معاشرے کا ایک شغل ہے، مشغلہ ہے، محبوب مشغلہ۔ لیکن دوسری حدیث کا مضمون اس انداز ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم، مسلمان، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقی وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے بھی، زبان کے شر سے بھی محفوظ رہیں اور اس کے ہاتھ کی تکالیف سے محفوظ رہیں۔ انسان کے وجود میں یاد رکھو میرے دوستو، ہماری یہ مجلس کوئی تقریروں کی مجلس نہ سمجھے نہ ہے، نہ میں تقریر کرنے والا ہوں، نہ میں خطیب ہوں، کتابوں کو جاتی نہیں، میں سادہ سا انسان اور سادہ گفتگو کرتا ہوں، اس جذبے سے کرتا ہوں کہ معاشرے کا ہر طبقہ پڑھا لکھا بھی اور ان پڑھ بھی سمجھ جائے، اس لیے میں آسان گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ سیکھنے سکھانے کی ایک محفل ہے۔ ہماری زبان جس قدر بے قابو رہتی ہے، ہر وقت جسم کا کوئی اور حصہ اس قدر بے قابو ہو۔ سر سے پیر تک پورے جسم کے تمام اعضاء، ان کے گناہوں کو اگر شمار کیا جائے تو سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی، کون ہے تم میں سے جو مجھے ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے اس بات کی، ما بین لحیہ ہے،
دو جبڑوں کے درمیان والی زبان کی حفاظت کی، وما بین رجلین، دو رانوں کے درمیان والی شرمگاہ کی حفاظت کی، ان دونوں کو بے محل استعمال نہ کرنے کی گارنٹی دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہاں بھی علماء محدثین اس حدیث کے پاک کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم پہلے زبان کا ذکر کیا۔ اس ایک حدیث پر مستقل کتابیں لکھی گئی۔ لکھنؤ میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی، بہت بڑے انسان گزرے، وہ اور ان کے والد مولانا عبدالحلیم لکھنوی، ان باپ بیٹوں نے اتنا تحریری کام کیا ہے کہ اگر ان کے اس کام کو تقابل کیا جائے اس بر صغیر پاک ہند کے دیگر علماء کے کاموں پر، علمی کام جو کیا ہے، تو ان دونوں باپ بیٹوں کا کام اس سے زیادہ، سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی کان آیت من آیات اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، ان کا جو کمرہ تھا گھر، اس کے جتنے دروازے تھے، بیٹھ کے جہاں لکھنے کا کام کرتے تھے، ہر دروازے پر ایک جوتا رکھا ہوتا تھا کہ ادھر سے اگر میں نے نکلنا ہے تو اس طرف جانے کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ اتنا انہوں نے کام کیا ہے۔ میں تو طالب علم ہوں، اور جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں اور عربی کتابوں سے کچھ نہ کچھ شناسا ہوتے ہیں، وہ ان کے کام کو دیکھ کے اس کی وقت کا اندازہ کرتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، 38 یا 40 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور کام اتنا کیا ہے کہ اگر کسی کو 200 سال عمر ملے اور وہ اپنی شعوری زندگی میں سارا ہی کام کرتا رہے، لکھتا رہے، تو شاید اتنا کام نہیں کر سکے۔ امت میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جو میری ناقص معلومات میں ہیں، اور لوگ بھی ہوں گے، جو بہت بڑے لوگ رہے، عمریں بہت مختصر تھیں۔ ایک امام شافعی تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنا بڑا فقیہ اور امام، امت کا ایک بڑا حصہ، اور امت کا بڑے بڑے فقہاء اور محدثین، علم کے پہاڑ امام شافعی کے مقلد رہے، اور عمر کی بڑی مختصر تھی۔ اور پھر آخری دور کے لوگوں میں مولانا عبدالحی لکھنوی، یاد آیا ایک اور بزرگ ملتان میں گزرے ہیں مولانا عبدالعزیز فرہاروی، وہ بھی بڑی، ان کے 38 سال عمر تھی یا 40، اسی عمر میں فوت ہوئے۔ انہوں نے بڑا کام کیا، بہت دنیا میں ان کے کام کو مانا جاتا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کا ذکر آ گیا، انہوں نے صرف اس حدیث پر ایک مستقل کتاب لکھی، اتفاق سے مجھے بھی کہیں سے دستیاب ہوگی، بڑی پرانی بات ہے، قریب دن میں تو مطالعہ نہیں کیا، اس زمانے میں دیکھا تھا۔ اس ایک حدیث مبارکہ پر انہوں نے پوری کتاب لکھی۔ لکھنے والوں نے، خوش نصیبوں نے اللہ کے پیغمبر کے ایک ایک زبان سے نکلے ہوئے موتی کو چنا ہے اور اس پر پھر کام کیا۔ ایک دوسری حدیث کا مضمون ہے، مضمون سنانا چاہتا ہوں کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو انسان کی چوٹی سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کے سارے اعضاء زبان حال سے دعائیاں دیتے ہیں اس گوشت کے لوتھڑے کو جس کا نام زبان، کہ سیدھی رہنا، قابو میں اور کنٹرول میں رہنا، تمہارے قابو میں رہنے سے ہماری بچت ہو جائے گی، اور تو غلط چلتی رہی تو تیری غلطی کے سبب سے جو افتاد پڑے گی، جو وبال آئے گا، وہ سارے کے سارے متاثر ہوں گے۔ میرے دوستوں، نماز تو ہم نے سیکھ لی ہے، نماز کی پابندی بھی اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں، روزے بھی رمضان کے باقاعدگی کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور دیگر نیکیاں بھی
کیا ادھر بھی ہم نے کبھی توجہ دی کہ یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے؟ زبان ہماری کس قدر بے قابو رہتی ہے، جب چاہتے ہیں کسی کی غیبت، کسی کا تمسخر. لا یسخر قوم من قوم، کوئی شخص، کوئی طبقہ کسی دوسرے طبقے کا مذاق نہ اڑائے. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جو تمہارا بھائی فوت ہو چکا ہے اس کے جسم کا گوشت کاٹ کر تم کھانا شروع کر دو؟ فکرہتموہ، یقیناً تم بھی اس کو ناپسند کرو گے. تو پھر یہ یاد رکھو کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اس کا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف. اللہ کے بندوں کا، انسانوں کا دوسرے انسانوں پر حق ہے کہ اس کی برائی نہ کرے. اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو پھر وہ بھی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کسی دوسرے مسلمان بھائی بھی برائی دیکھتا ہے تو پھر کوشش کرے ہاتھ سے روکنے کی. فإن لم یستطع، اگر ایسا نہیں طاقت رکھتا، فبلسانہ، تو زبان سے سمجھائے، اتمام حجت کرے، اپنا فرض پورا کرے. فإن لم یستطع، اگر اتنا گیا گزرا ہے کہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، فبقلبہ، تو پھر دل سے برا سمجھے، اس برائی کو برا سمجھے. اس مسلمان بھائی جو اس برائی کے اندر مبتلا ہے، پھر بھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا. نفرت برائی سے کرنی ہے، اس لیے کہ آج برائی کر رہا ہے، کل وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. ایک مسلمان کی بزرگان دین کہتا ہے، ایک مسلمان کی مثال اس ہیرے کی ہے جو مسلمان کسی گناہ میں اور جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا وہ ہیرا جو گٹر میں گر جاتا ہے، گندے پانی میں، تو اس ہیرے کو گٹر میں نہیں چھوڑا جائے گا، اپنے ہاتھ کو آلودہ کر کے نکالا جائے گا. اللہ کریم کی جتنی بھی رحمت والی صفتیں ہیں، رحمان ہونے والی، رحیم ہونے والی، کریم ہونے والی، غفور ہونے والی، غفار ہونے والی، یہ صفتیں ہیں. اس کا حقدار کون ہے؟ جنگل کے جانور. اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے اشرف مخلوق یہ انسان کو بنایا ہے، اور اس انسان کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی ہے، یہ ساری زمین اس انسان کے لیے اللہ نے بنائی. زمین کے دامن پر جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہے، جو پیدا کیا ہے، یہ سب انسان کے نفع کے لیے ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنا جو کچھ زمین میں سارے کا سارا. اور اتنا بڑا آسمان بنایا اور اس میں چراغ روشن کیے سورج اور چاند کی شکل میں، اور ساری کائنات کا نظام اس انسان کی خدمت میں لگا دیا. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے دوستو، انسان مخدوم کائنات ہے. یہ چھوٹا سا وجود، یہ 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، 6 فٹ کا، یہ مخدوم کائنات ہے، یہ کائنات کا دلہا ہے. یہ ساری محفل اس کے لیے سجائی گئی. یہی وجہ ہے کہ اس کو سیدھا رکھنے کے لیے خالق کائنات نے پھر انبیاء منتخب کیے. اس کی اہمیت اگر اللہ کے نزدیک نہ ہوتی، اتنے عظیم پیغمبروں کا سلسلہ دنیا میں اللہ نے جاری نہ کیا ہوتا. 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اس انسان کی رہنمائی کے لیے. پھر ان نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی. ان کتابوں کے سب سے جامع کتاب قرآن کریم ہے. کہیں یا ایھا الذین آمنوا ہے، کہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے ایمانداروں، ایمان والوں. پورے قرآن کریم میں دیکھیے، مطالعہ کیجیے، غور کیجیے، کہیں حیوانوں کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا اللہ نے، حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کے مخلوق.
یہ سارے حیوان اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن سے انسان دودھ لیتا ہے، کچھ وہ ہیں ان کا گوشت کھاتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کے بالوں سے انسان نفع اٹھاتا ہے، ان کی کھالوں سے نفع اٹھاتا ہے، کچھ وہ ہیں جن پر بوجھ لادتا ہے، کچھ وہ ہیں جن پر انسان سواری کرتا ہے۔ سارے حیوانات یہ سب انسان کی خدمت کے لیے۔ سمندر کی مخلوق ہے تو انسان کے لیے، حتیٰ کہ اللہ اکبر، اللہ تیری شان کریمی پر قربان، سمندر کے مخلوق اس انسان کے لیے دعائیں مغفرت کر دی رہتی ہے۔ اور چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، تو انسان مخدوم ہوا کہ نہیں؟ انسان کبھی چیونٹیوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے یا مچھلیوں کی دعائیں مانگتا ہے اللہ تمہیں لمبی زندگی دے؟ کبھی انسان نے چڑیوں کے لیے دعائیں مانگی؟ یہ جتنے بھی حیوانات انسان ان سے نفع اٹھاتا ہے ان کے لیے کوئی لمبی لمبی دعائیں مانگی؟ روزانہ کتنے بکرے کٹتے ہیں اس انسان کی غذا کے لیے، کتنی مرغیاں کٹتی ہیں اس انسان کے لیے، کتنا پھل کھاتا ہے یہ انسان۔ یہ زمین بدستور اس زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بدستور اس انسان کی خدمت میں لگی ہے، بدستور اس کو غلہ بھی فراہم کرتا اور پھل بھی دیتا اور پھول بھی دیتا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے حکم کی تابعدار ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے زمین کو کہ اس کے لیے تمام غذائی اجناس اگانا بند کر دے، مجال ہے کہ بند نہ کرے۔ آسمان کو حکم دے کہ تجھ سے جو نفع اٹھا رہا ہے، روشنی والا، بارش برسانے والا، سائے والا، وہ بند کر دے۔ کیا کر لے گا یہ انسان؟ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ وہ انسانوں چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے تمہارا صفایا کر دے، دوسری مخلوق تمہارے مقابلے میں لا کر کھڑے۔ اللہ پر یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہ انسان ہر روز اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے اور بدستور وہ مہربانی کر رہا ہے، اس کو کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے۔ یہ سو جاتا ہے اپنے رب سے غافل ہو کر اور اس کا رب بدستور جاگ رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ قیم السماوات والارض، آسمان و زمین کو تھام رکھا اس نے۔ سورج اس انسان کے لیے، ستارے اس انسان کے لیے، اس کو روشنی ہی نہیں فراہم کرتا، سورج گرمی ہی نہیں دیتا، اس کی فصلیں بھی پکاتا ہے، اس کی فصلیں بھی پکاتا ہے، اس کا بٹیارا ہے، چاند روشنی دیتا ہے، ستارے روشنی دیتے ہیں، اس کے کھانے پینے والی چیزوں میں رس بھی بھرتے ہیں۔ اے انسان، تمہیں پتا ہے کہ یہ لذت کہاں سے آ گئی؟ یہ مٹھاس پھل کے اندر کہاں سے آ گئی؟ یہ چینی شیرینی اس میں کس نے ڈالی ہے؟ ساری مخلوق میں سے کوئی مخلوق بھی اللہ کی اتنی باغی نہیں ہے، اللہ کی اتنی نافرمان نہیں ہے سوائے اس انسان کے۔ اس سے بڑھ کر افضل بھی اللہ نے کسی کو بنایا نہیں، سارا نظام عالم اس کی خدمت میں لگا دیا۔
میں نے عرض کیا کہ ان کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء بھیجے، سب سے چنے ہوئے انسان۔ اس انسان نے اپنے ان ہمدردوں کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا، انبیاء کو قتل بھی کیا، اس انسان نے انبیاء کی نافرمانی بھی کی، انبیاء کو زخمی بھی کیا، انبیاء کو گھروں سے بھی نکالا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ وہ سراپا رحمت و شفقت، وہی مکہ کے رہنے والے خون کے پیاسے دشمن جو رسول اللہ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں اور بالآخر نکال دیا گیا، مدینہ طیبہ کے اندر بھی سکون سے نہیں رہنے دیا گیا۔ وہ ایک لمبی داستان دردناک ہے، لیکن 8 ہی برس کے بعد جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں، لمبا عرصہ نہیں گزرا تو وہ سارے خون کے پیاسے وہ دشمن سر جھکائے کھڑے ہیں، اب کسی کی مجال نہیں۔ کل تک جو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اب کوئی پھڑک نہیں سکتا، نگاہ ملا نہیں سکتا، شرمندگی کے مارے جھکے ہوئے ہیں۔ کچھ تو مکہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے جان کے خوف سے، اور کچھ جو وہیں تھے۔ اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے۔ ایک شخص جو بیت اللہ کا کنجی بردار تھا، آج تک اسی خاندان کے اندر بیت اللہ کی چابی چلی آ رہی ہے۔ ہر دور کے اندر جتنے مسلمان حکمران بھی آئے اس خاندان سے خانہ کعبہ کی چابی نہیں لی گئی۔ کس خاندان کو اللہ کے نبی نے چابی دی تھی؟ لیکن ہجرت سے پہلے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے، وہ مشرک تھا، چابی مانگی تو اس نے چابی نہیں دی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دروازہ کھول، اجازت لیکن میں نہیں دیتا اجازت۔ آقا نامدار نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ یہ چابی میرے ہاتھ میں پہنچائے گا، پھر میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو اس نے بڑے تکبر سے جواب دیا، وہ وقت نہیں آئے گا، یہ اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب قریش سب کے سب ہلاک ہو جائیں تو تب آپ کے ہاتھ میں چابی آئے گی۔ کتنے گھمنڈ میں اس نے یہ جواب دیا۔ اور آج فتح مکہ کے موقع پر سیدنا علی جھپٹ کر اسے چابی چھین لی، وہ روک نہیں سکا، اور سیدنا علی کی خواہش یہ تھی کہ چابی میں رکھوں گا، اب یہ اعزاز مجھے ملے گا۔ ایک صحابی کی زبان سے یہ نکلا، ستم رسیدہ لوگ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کبھی پھر آج ہم خوب خون ریزی کریں گے، وہ ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ جملہ جب رسول اللہ کے کانوں تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خبردار، یہ خون ریزی کا دن نہیں ہے۔ قربان جم اس پیغمبر پر، خدا کی ارب صلاۃ و سلام ہم پر، کیا انسان تھے۔ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے۔ سب خون کے پیاسوں کو رسول اللہ نے فرمایا سن لو، مت گھبرانا کہ تمہاری گردن کاٹی جائے گی۔ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عباس قریبی رشتہ دار یہی تھے، ان کی تمنا تھی کہ چابی یہ اعزاز ہمیں ملنا چاہیے۔ آسمان والے نے وحی نازل کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، میرے پیغمبر اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو واپس کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ چنانچہ عثمان بن طلحہ شیبی خاندان کا، وہی جو چابی روکنے والا تھا، اس کو آقا نامدار نے بلایا اور سیدنا علی سے چابی لے کر اس کے حوالے کر دی اور فرمایا قیامت تک تمہارے خاندان کے ہاتھ میں رہے گی، تم سے کوئی ظالم ہی چھین سکتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد مجھے اس کہانی نہیں سنانی تھی، یہ باتیں آپ کو سب معلوم ہیں،
بتانا یہ تھا کہ اس انسان نے کیا کیا ظلم نہیں کیے. رسول اللہ سے بڑا شفیق، مہربان، ہمدرد، خیرخواہ اس دھرتی پر کون پیدا ہوا؟ اور حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا اس انسان نے؟ اپنے گھر نہیں رہنے دیا گیا. ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے نکل گئے تو آخری سرحد پر پہنچ کر پلٹ کر دیکھا، مکہ شہر پر نظر ڈالی، بیت اللہ پر نظر ڈالی، فرمایا میں گواہ بنا کر کہتا ہوں بیت اللہ تمہیں کہ کائنات کی ہر جگہ ہر چیز سے تم مجھے زیادہ عزیز ہو. میں خوشی سے یہاں سے نہیں جا رہا، میں کیا کروں کہ تیرے باشندے، تیرے رہنے والے مجھے آنے نہیں دیتے. اس کے باوجود اللہ کریم نے اجتماعی عذاب نازل نہیں فرمایا. سابقہ قوم پر جو اجتماعی عذاب آیا کرتا تھا، پوری کی پوری قوم کا وجود مٹ جایا کرتا تھا. اس امت پر اللہ کی یہ عظیم مہربانی ہے، عظیم. اللہ تعالیٰ کا وہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ کا عذاب اس انداز سے نہیں آ رہا جو قوم عاد پر آیا، سمودیوں پر آیا، لوطیوں پر آیا، مدین والوں پر آیا. نام و نشان مٹ گئے ان کے. اور قرآن پھر ان کی تباہی و بربادی کا نقشہ یوں پیش کرتا ہے، فما بقت علیہم السماء والارض. اللہ نے جب ان کا نام و نشان مٹا دیا، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی. کسی کی بربادی پر کوئی رونے والا روتا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا جس کو مٹا دے کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں پروردگار عالم کا. یعنی چڑیا بھی نہیں، کیونکہ مٹ گئے صفحہ ہستی سے، کوئی نام لینے والا نہیں. آج ساری دنیا میں ڈھونڈیں قوم عاد کا کوئی ایک فرد ان کا وارث نظر آئے کہ میں قوم عاد میں سے ہوں، یا سمودیوں سے تعلق ہے یا لوتیوں کے ساتھ تعلق ہے. کوئی نہیں. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے. اگر بنا سکتا ہے تو بگاڑنے کی طاقت اس کے پاس ہے. تنبیہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے. بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل تو سر کو اٹھا اٹھا کر. بہار زندگی ہے چند روزہ، نہ چل تو سر کو اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. نعرہ تکبیر. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، کیا ہم اپنے حالات پر روزمرہ کی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک گزرنے کے بعد رات کے سونے سے پہلے اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنی برائیاں مجھ سے سرزد ہوئی؟ کبھی ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ آج پورے دن کے اندر میری زبان کہاں کہاں صحیح استعمال اور کہاں غلط استعمال؟ میں نے کسی کی برائی تو نہیں کی، کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کی آبرو ریزی تو نہیں کی، کسی کی تذلیل تو نہیں کی، کسی کو حقیر تو نہیں سمجھا، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا. 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کر تو نہیں بیچا. کہاں کہاں مجھ سے حکم عدولی ہوئی ہے، کہاں کہاں میں اللہ کی فرمانبرداری پر قائم رہا. روزمرہ کی زندگی کا ہم محاسبہ کرتے ہیں اپنا. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود رب کی مہربانی مسلسل جاری ہے. وہ کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے. اسی کو رحمان کہتے ہیں. شیخ سعدی نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے، ادیم زمیں سفرۂ عام ہوس، ادیم زمیں سفرۂ عام ہوس، یہ دشمن بری خان یغما یہ دوست. اللہ، زمین کی سطح فارسی زبان میں ادیم، اس کو کھال کہتے ہیں. زمین کی کھال کے اوپر اللہ نے ایک دسترخوان بچھایا ہوا ہے.
اللہ نے ایک دسترخوان بچھایا ہے تمام تر نعمتوں کا، پھر اس پر دشمن بھی بیٹھا کھا رہا ہے اور دوست بیٹھا کھا رہا ہے اور وہ کھلا رہا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھے انسان کہ جلدی پکڑ نہیں آ رہی تو مجھ سے راضی ہے، مہلت دیتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم رسی دراز کر دیتے ہیں، لمبی ڈھیل دیتے ہیں ایسے انداز ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، مہلت دیتا ہوں، لیکن مت سمجھیں کہ مہلت کسی کمزوری کے سبب۔ ان کیدی متین، میرا داؤ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ چوب خدا صدا ندارت، فارسی کا ایک محاورہ ہے، چوب خدا صدا ندارت، اللہ کی لاٹھی کی آواز نہیں ہوتی، وقتے کے زنت دوا ندارت، جب کسی کو پڑتی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ انسان کو، ہر انسان کو میرے سمیت ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے دوستو۔ پچھلے جمعے میں نے اجمالاً عرض کیا تھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی، اپنے چچاؤں، اپنے بیٹیوں کو بلا کر، اولاد کو بلا کر فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ نبی کے رشتہ دار ہیں۔ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی فکر کرنا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر تمہارے عقیدے کی خرابی کے سبب سے یا کسی عمل کی بے اعتدالی کے سبب سے اللہ کی پکڑ آ گئی تو سن لو، میں خدا کی پکڑ سے تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے باغی اور نافرمان کو نبی کی رشتہ داری بھی کام نہیں آتی، کیونکہ اس کا قانون ایسا ہے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا، وہ اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم لحاظ کے ذریعے سے، یہ فلانا ہمارے دوست کا عزیز ہے، اس نے یہ غلطی کی، چلو اس کے لحاظ سے میں چھوڑ دیتا ہوں، وہاں لحاظ نہیں ہوتا۔ لحاظ ہوتا تو نوح علیہ السلام کا لحاظ کیا جاتا، بیٹے کو چھوڑ دیا جاتا کہ چلو اس میرے پیغمبر نے 950 سال تک سختیاں تکلیفیں اٹھا کر میری توحید کی بات کی ہے، چلو ایک بیٹا ہی ہے، اس نے نافرمانی کی، چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ کوئی مشکل تھا اللہ کے لیے؟ یا اگر چھوڑ دیتے پروردگار عالم تو دنیا میں کوئی شخص اللہ پر اعتراض کر سکتا تھا کہ یا اللہ اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ کبھی بھی کوئی اللہ پر اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ نے اپنا قانون نبی کے بیٹے کے لیے نہیں بدلا، اللہ نے اپنا قانون نبی کے باپ سیدنا ابراہیم اللہ کے باپ آزر کے لیے نہیں بدلا۔ آزر کو نبی کی رشتہ داری کام نہ آئی، کنعان کو نبی کی رشتہ داری کام نہ آئی، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کو پیغمبر کے بیوی ہونا کام نہ آیا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، جب ان پر اللہ کا عذاب آیا دونوں پیغمبر لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام پر بیویوں کو کچھ کام نہ آ سکے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اعلان ہو گیا کہ تم دونوں آگ میں چلی جاؤ، آگ میں جلنے والوں کے ساتھ۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں میرے دوستو۔ اس دنیا میں کچھ تعلقات کام آ جاتے ہیں، کہیں رشوت چل جاتی ہے، کہیں سفارش چل جاتی ہے، کہیں دباؤ چل جاتا ہے۔ دباؤ میں آ کر کسی وزیر کا کوئی بیٹا جرم میں پکڑا گیا تو آئی جی اور ایس پی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیتا ہے۔
ہوتا ہے کہ نہیں؟ وزیروں کی خوشنودی وزیر اعلیٰ کو لازمی ہوتی ہے، ان کی خاطر چھوڑ دیتا ہے کہ آخر یہ میرے وزیر ہیں، یہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میرا کار حکومت کیسے چلے گا، چلو بھائی کوئی بات نہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کل کو مجھے اعتماد کا ووٹ دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے۔ بے اعتمادی کا ووٹ آ گیا وزیر اعلیٰ کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، تو میری اپنی ہی پارٹی کے لوگ میرے مخالف میرے خلاف ووٹ نہ دے دیں، یہ ڈر میرے اللہ کو نہیں ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، اپنی مشیت مطابق کام کرتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ مجھ سے کسی ساتھی نے پوچھا ہے کیا یہ خودکش حملے، عبادت گاہوں پر بم دھماکے، بے گناہ انسانوں کا قتل انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ اس میں دنیا میں کون سا انسان ہے جو دو رائے ہو سکتی ہیں؟ ظلم ظلم ہے، جرم جرم ہے، جہاں بھی کیا جائے، لیکن عبادت گاہوں پر حملے کرنا یہ ڈبل ہو جاتا ہے جرم۔ دنیا کا کوئی انسان بھی ایسے مجرم کی حمایت نہیں کر سکتا۔ بے گناہ انسانوں کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے قرآن میں من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ انسان کا دل سینے میں رکھ کر، یعنی انسان کہلا کر وہ کسی بے گناہ انسان کو قتل کرے گا، یا کسی بادگاہ پر یا کسی مارکیٹ میں یا کسی بھی جگہ حملے کرے گا۔ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، بالکل اس میں قطعاً مجھے کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ البتہ اغیار کا ایجنٹ ایسے کر سکتے ہیں۔ اس ملک کو غیر مستحکم کرنے، اس ملک کی معیشت کو تباہ برباد کرنے اور اس ملک کے اندر تصادم کی فضا عام کرنے کے لیے یہ حرکتیں کی جا سکتی۔ کوئی شخص بھی جو پاکستانی ہو، وہ پاکستان کے کسی سے کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، مثلا کسی حاکم سے کوئی ناراض ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکے کہ اپنی ناراضگی کو پبلک مقامات کے اندر یا عبادتگاہ میں بم دھماکے کر کے قتل کر کے تو اپنے دل کی بھڑاس نکالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ تو وہ ایسا انسان ہے، نہ اس کو انسان کہا جا سکتا، نہ مسلمان کہا جا سکتا۔ چاہے وہ کسی مسجد میں بم دھماکے کرتا ہے یا کسی چرچ میں جا کر کرتا ہے، وہ دونوں ایک زمرے کے اندر۔ اقلیتیں عیسائی ہو یا دوسرے لوگ، ان کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ اس ملک میں بسنے والے حکمرانوں اور یہاں کے عوام کی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک فرد اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، انسان کی جان اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی ہے۔ افسوس اسی بات کا ہے، یہاں کوئی بھی جرم کرے، کوئی بدبخت بھی جرم کرے، اس کا ذمہ دار دینی جماعتوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ ابلیسی قوتوں نے ایسی رائے عامہ کو گمراہ کیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مرکز یہ میڈیا ہے۔ ان پر بیٹھ کر جتنے بھی اسلام بیزار لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ بکتے رہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا، آخر مجھے بھی ایک شعوری زندگی کا ایک دور گزرا ہے، ہم مدرسوں کے اندر پڑھتے رہے ہیں، دور دور تک
بھی میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کسی مدرسے کے اندر اس کا تصور بھی نہیں رکھا جا سکتا. اور بارہا ان قرآنوں سے کہا گیا کہ بتائیں وہ مدرسے، نشاندہی کرے اس مدرسے کی. اور آج تو کوئی مشکل کام نہیں، ہر چیز کی تصویر بن سکتی ہے، ویڈیو بن سکتی ہے، آواز ریکارڈ ہو سکتی ہے. اب تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی. اس لیے انہیں پتا ہے کہ کوئی دینی ادارہ اس ملوث نہیں، نہ ہو سکتا ہے. اصل میں وہ قوتیں ملک سے باہر بیٹھ کر یا ان کے ایجنٹ اس ملک کے اندر بیٹھ کر وہ اس ملک کے اندر دین سے نفرت پیدا کرنے اور اہل دین سے نفرت پیدا کرنے کے لیے، رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت دین سے سچی وابستگی رکھنے والی ہے، ان کے دل سے دین کی محبت نکالنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. لیکن کچھ بھی ہو انشاءاللہ العزیز اس ملک سے اسلام کو خاتمہ نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کو فریب تو دیا جا سکتا ہے، دھوکہ کھایا جا سکتا ہے، دھوکہ کھاتے ہیں لوگ، اور ہمارے عوام کی اکثریت فریب خوردہ ہے بیچارے، ان کا قصور کوئی نہیں. منافق پہلے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن اس ساری کوشش کے باوجود انشاءاللہ اس ملک کے اندر سے دین کی بنیادیں نہیں ختم کی جا سکتی، دین باقی رہے گا انشاءاللہ. ہم مذمت کرتے ہیں جنہوں نے عیسائیوں کے چرچ پر حملہ کیا، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، ایسے ہی جیسے کسی مسجد پر حملے کرنے والے کی. تمام غیر مسلم اقلیتیں جو ہیں اس ملک میں رہنے والے، میں رہنا انہوں نے قبول کر لیا ہے، گویا انہوں نے اس ملک کی وفاداری قبول کر لی ہے. اب ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی تحفظ اس ملک کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ملک میں بسنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری. لیکن یہ بات بھی اب ڈکی چھپی نہیں رہی، اغیار کی ایجنٹی کون کر رہا ہے، کوئی کتنا بچے بالآخر بات. کہتے ہیں ظلم ظلم ہے، خون بالآخر رنگ لاتا ہے. اب تو کھل گیا سب کچھ حقائق آ گئے، ہر باشعور انسان سے واقف ہو گیا کون کس کی ایجنٹی کر رہا اور کیا کیا کر رہا، کون غدار ہے اور کون وفادار ہے. اللہ سے دعا مانگا کریں میرے دوست ہر وقت، یا اللہ تو ہمارے پورے جسم کو زبان سمیت، آنکھ سمیت، کان سمیت، ہاتھ پاؤں سمیت یا اللہ سیدھے راستے پر رکھنا. ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے یا اللہ کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ میں حدیث سنا چکا. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. ساری میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ انسانی حقوق کا بھی لحاظ رکھا جائے. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق ہے. ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. للمسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. یسلم علیہ اذا لقیہ، جب اس سے ملے تو اس کو السلام علیکم کہے. یہ ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. السلام علیکم، اور السلام علیکم کا جواب ہے وعلیکم السلام. قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب کسی کو دعا دینا چاہو اس نے جو دعا دی ہے اس سے بہتر دعا دو. السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، یا کم از کم وعلیکم السلام کہہ دو.
گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹرنون، یہ کوئی چیز نہیں. ست سری اکال، نمستے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ایک ملاقات کا ذریعہ بتایا ہے، جس کے اندر ایک مسلمان دل میں ہمدردی بھی رکھتا ہے اور اپنی زبان سے بھی کہتا ہے السلام علیکم، دعا دیتا ہے خدا تمہیں ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے محفوظ رکھے، اور ساتھ ہی کہتا ہے میری طرف سے مطمئن رہیں، کسی کے تو خطرہ محفوظ نہ کرے. پہلا حق ہے وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اگر وہ دعوت کے لیے بلاتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اور اگر اس کو چھینک آ گئی ہے مسلمان، تو اللہ کے نبی کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہے؟ چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ. کیوں الحمدللہ کہے گا؟ اس لیے کہ چھینک کب آتی ہے؟ جب انسان کے دماغ کے اندر ایک غبار اکٹھا ہوتا ہے، تو چھینک کے ذریعے سے وہ غبار جو ہے نکل جاتا ہے، انسان کو سکون آ جاتا ہے. ایک پل کے لیے وہ غبار جب چھینک آ رہی ہوتی ہے تو کتنا انسان بے قرار سا رہتا ہے. اگر وہی کیفیت برقرار رہے تو انسان پاگل ہو جائے. وہ چھینک کے ذریعے سے جس وقت وہ غبار نکلتا ہے تو اللہ کو سلامتی جو ملتی ہے. تو تعلیم یہ ہے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ، یہ اللہ تیرا شکر ہے. چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم نازل فرمائے. اسلام کی تعلیم سے زیادہ خوبصورت تعلیم کسی کی ہے؟ جائیں نا یورپ کے اندر، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ تو ہے، لیکن ان کو چھینک جب آئے تو کیا کہتے ہیں، ان کو جواب کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جنہیں اپنے مہذب ہونے کا بڑا گھمنڈ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ تعلیم کو دیکھیں. وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، مسلمان کا چوتھا حق یہ ہے کہ اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے، مزاج پرسی کرے. اور مزاج پرسی کرتے وقت اس کو مطمئن کرنے کے لیے لا بأس طہور انشاءاللہ، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ جلدی آپ کو صحت عطا فرما دیں گے، اور یہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے تمہارے گناہوں کا تطہیر کا سبب بن رہی ہے. اور بالفرض ایک مسلمان فوت ہو جاتا ہے وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ، اس کے جنازے میں ساتھ جائے. یہ مسلمان پر مسلمان کا حق ہے. اور آخری چھٹی بات وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، مسلمان کے لیے بھی وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے فائدہ پسند کرتا ہے تو اس کا فائدہ سوچے، اپنے لیے نقصان سے بچنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے نقصان سے بچنے کی فکر کرے. یہ مسلمانی نہیں کہ اپنے لیے فائدہ سوچے اور دوسرے کا نقصان سوچے. باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک. میں یہاں کا نمازی ہوں، ایک سوال پوچھنا ہے. برادری اور محلے میں میت کے گھر کل اور 40واں ہوتا ہے، مجبوراً مجھے شامل ہونا پڑتا ہے. مجبوراً، اس مجبوراً کی تشریح آپ خود کر سکتے ہیں. مجبوری تو یہ ہوتی ہے کہ زبردستی پکڑ کے کوئی لے جائے. ایک شخص نے بتایا کہ یہ بدعات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بدعات ہیں بالکل. اور مجھے تو خدا نخواستہ میرے خاندان میں تو ایسا کام ہے ہی کوئی نہیں، لیکن میں تو کبھی نہیں جاؤں گا. آپ اپنی ہمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ آپ بجائے اس بدعت میں شامل ہونے کے اس کو سمجھائیں، اس کو سیدھے راستے پر لائیں. نوجوانان توحید و سنت کا سالانہ اجتماع صوبائی 22 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر رات تک گجرات میں پاک فین کے مقابلے میں جی ٹی روڈ میں ہو رہا ہے. بڑے بڑے علماء خطاب فرمائیں گے. ایک بڑی خوبصورت کتاب دستیاب ہے، آسان نیکیاں. اللہ سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق فرمائے. اور آسان نیکیاں پاکستان کے بہت بڑے عالم مولانا تقی عثمانی دامت برکات میں لکھی، یہ بات سے مل جائے گی.